اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کو لے کے جو ہے وہ کیسے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی، یعنی یہ حکم دیا کیا ان اسر بعبادی، کہ راتوں رات میری بندوں کو جو ہے وہ لے کے آپ نکلے، دن کو نہیں رات کو نکلنا ہے۔ اور فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، یہ جو ہم نے آپ کو عصا مبارک دیا ہے، یہ جو آپ کا ڈنڈا ہے، میں اسے سمندر کے اندر ڈال کے خشک راستہ بنا دے۔ جیسے آپ اس عصا کو جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈالیں گے تو ایسے ہی راستے بن جائیں گے۔ جتنے نخرے اس قوم کے اللہ اور اللہ کے رسول نے اٹھائے ہیں آج تک کسی نے نہیں اٹھائے ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے جب یہ آئے نا فرعون سے نجات پا کے، راتوں رات موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دے دیا کہ بھائی رات ہم نے یہاں سے نکلنا ہے۔ تو جب یہ آئے دریا کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا جی کیونکہ ہم 12 قبیلے ہیں، ہمیں 12 رستے ہی چاہیے، یعنی ہر قبیلہ اپنے اپنے رستے سے گزرے گا، ہم نے ایک رستے سے بھی نہیں گزرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے یہ میرا قرآن مجید کے جو پہلا الفاظ ہے، ٹھیک ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کے اندر جب عصا مبارک ڈالا نا، اپنا مارا یا ڈالا، تو 12 رستے بنے اور ہر قبیلہ اپنے اپنے رستے سے گزرا ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب یہ گزر رہے تھے تو پانی جو ہے وہ درمیان میں دیواریں بنا ہوا تھا، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتے بھی جاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کرتے جاتے بھی، تو ٹھیک جا رہا ہے، وہ کہتے میں ٹھیک جا رہا ہوں۔ یعنی اندازہ کریں کہ ان کے اتنے نخرے تھے جو یہاں وہاں پہ اٹھائے گئے۔ اور اس کے بعد جب یہ وہاں سے گزرنے لگے تو جیسے شیشے کے آر پار دیکھتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے پانی ان کے سامنے ایسے تھا جیسے شیشے کی دیواریں لگی ہوئی ہوں، اور یہ 12 قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے باتیں کرتے کرتے جو ہے یہاں سے گزرے ہیں۔ اب اس کے بعد اتنا کچھ نشانی دیکھنے کے باوجود بھی اگر بندہ بندے کا پتر نہ بنے تو پھر لتروں کے قابل تو ہے ہی ہے نا۔ پھر تو ہوا کیا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ آپ ان کے لیے سمندر کے اندر خشک راستہ بنائیں، لا تخاف دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، نہ فرعون کا آپ کو ڈر ہونا چاہیے، نہ ہی دریا کا آپ کو ڈر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، فرعون آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ ہی دریا آپ کا کچھ آپ کے جو ہے کوئی خطرہ بن سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ فرعون کے پاس نا جبریل علیہ السلام آئے، اور آئے بھی انسانی شکل میں، بڑے عرصہ پہلے آئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، سب مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، آپ ذرا انصاف کریں کہ اگر کوئی غلام پر بادشاہ کی بڑی مہربانیاں ہوں، اور بادشاہ جو ہے وہ مالک جو ہے وہ اپنے غلام کو بڑا نوازتا ہو، اس پر بڑی مہربانیاں کرتا ہو، اگر وہ غلام سرکش ہو جائے اس کی سزا کیا ہے؟ فرعون نے کہا جی ایسے غلام کو پھر دریا میں غرق کر دینا چاہیے، ایسے غلام کو دریا میں غرق کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا حضور ذرا کرم فرمائے لکھ کے دے دے۔ بادشاہ فرعون نے کہا ٹھیک ہے بھی لکھ دو اس کو۔ جب لکھ دیا گیا نا تو جیسے فرعون جب پیچھے آیا تو بنی اسرائیل تو ظاہر آگے گزر چکے تھے، وہ تو پار ہو چکے تھے، تو جب یہ آیا نا درمیان میں تو جب سمندر ملا، جب یہ غرق ہونے لگا تو جبریل علیہ السلام نے اس کا وہ رخ کا جو ہے وہ جو فیصلہ تھا وہ اس کو دکھایا، کہا یہ تیرا فیصلہ تھا نا، یہ اسی کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے کہ تو خربوزے بیچتا تھا، یہ فرعون کی تاریخ ہے، یہ ہندواڑے بیچا کرتا تھا، یہ تربوز، ٹھیک ہے جی، یہ بیچتا تھا، یہ بیچتے بیچتے ترقی کر کر کے یہاں تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کہا کل تو تیرا حال یہ تھا کہ تو ریڑھی لگاتا تھا اور رب نے تجھے سلطنت دی، بادشاہ دی، پیسہ دیا، یہ سارا کچھ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ قبرستان میں بیٹھ کر ٹیکس لیا کرتا تھا مردے دفنانے کا، جس طرح لاہور کے اندر بھی رواج ہے، امیر مردہ دفنانا ہے تو 5 لاکھ روپیہ، غریب مردہ دفنانا ہے تو 50,000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ ساری عادتیں وہی آ رہی ہیں خیر سے، ٹھیک ہے۔ پھر عاشق رسول بھی تو ہم ہی ہے نا، یہ قبرستان میں بیٹھ کے پیسے لیا کرتا تھا مردہ دفنانے کے، تو رب نے اس کو پیسہ دیا تو یہ وہ سارا اکٹھا ہو گیا اس کے پاس، تو یہ بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا ہمارا خیر خواہ ہے اسی کو بادشاہ بنا، پھر یہ ایسا ایسا وقت کا فرعون بن بیٹھا، اپنا خدا بن بیٹھا۔ تو مقصد کیا ہے، یہ تربوز سے لے کر فرعون بننے تک کا جو سفر ہے اس نے جو کیا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو فرمایا تو نے جو لکھ کے دیا تھا نا، یہی اس کی جو سزا تو نے خود لکھ کے دی تھی، ہم نے وہی سزا تجھے دی ہے
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون خود بھی ڈوبا اور اپنے لشکر کو بھی ساتھ لے لو، یعنی ہم تو ڈوبے صنم ساتھ تجھ کو بھی، یہ اسی پر آیا ہے، فٹ آتا ہے. تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرعون اور اس کا جو لشکر کارکن جو اس کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی قدم بڑھاؤ فلانے ہم تیرے ساتھ ہیں. یہ بیڑا غرق ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب دیکھیں یاد رکھے آج بھی جو فرعون غرق ہو وہ اکیلا غرق نہیں ہوا، اس کے کارکن بھی اس کے ساتھ ہی غرق ہوئے ہیں، نہیں ہوئے. لشکر کو آپ لشکر کے الفاظ میں لے لیں یا لشکر کو آپ کارکن کے الفاظ میں لے لیں، موجودہ دور کے مطابق الفاظ یہی ہوتے ہیں نا، کارکن وغیرہ. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں فلانے لیڈر پاس قدم بڑھا. آج ہماری فوج کیا نہیں ہوتی، آج لیڈر کدھر مر گیا. یہ جو ہمارے الیکشن آتے ہیں ہماری کلخانیوں میں آ جاتے ہیں، ہمارے جنازوں میں آ جاتے ہیں، ہماری جناب چلیس والی چھوڑتے ہیں، اور مزیداری کی بات یہ کہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. آج ہم فوت نہیں ہوتے. آج یہ ایم این اے ایم پی کدھر مر گئے ہیں، آج یہ سارے چودھری کدھر مر گئے ہیں. ٹھیک الیکشن آئے گا آپ ان کو دیکھیں، یہ خبیث جنازے سے بھی پہلے آگے جنازگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ پتہ لگے جناب ابا مر گیا بھی فلانے تب آگے بھی. ٹھیک ہے، تو مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرعون اکیلا غرق نہیں ہوا، یہ اکیلا جہنم میں نہیں سڑ رہا ہے. وَيَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. تو بھائی جو بندہ لیڈر کے پیچھے چلتا ہے، جدھر لیڈر جائے گا بیڑا غرق کارکن کا بھی تو ساتھ ہی ہونا ہے نا. اب لیڈر دریا کے اندر سے دو لیڈر گزر رہے ہیں، ایک لیڈر وہ ہے جو خود بھی گزر رہا ہے اور ساتھ اپنے کارکنوں کو بھی لے کے گزر رہا ہے، یہ بھی لیڈر ہے. اور دوسرا لیڈر اسی دریا کے اندر غرق ہو رہا ہے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرمایا فرعون اور اس کے ساتھ چلنے والے اس کے سارے کارکن، فرمایا جب وہ آئے نا دریا کے اندر، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، فرمایا کہ دریا نے انہیں ایسے ڈھانپا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا. ہاں، پھر دریا نے پھر رعایت شاید کوئی نہیں کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ رہنما بھی چنے نا تو کم سے کم ایسا لیڈر تو ہونا چاہیے نا کہ جو انسان کو دریا سے بھی گزارے تو دریا بھی جو ہے اس کا حیا کر رہا. آج ہم دیکھ لیں ہم کس کے کارکن ہیں اور کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. قرآن مجید کے الفاظ ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. فرمایا ہر ایک تحریکیں چلتی ہیں، فرمایا رب کی تحریک ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، رب کی جو تحریک ہے نا یہ اس تحریک کو کبھی زوال نہیں آتا ہے. فرمایا اولئک حزب اللہ، فرمایا جو اللہ کی تحریک ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کامیاب اور ہمیشہ غالب اللہ کی تحریک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہوا کیا؟ اب آگے دیکھیں جی الفاظ، ما وعد فرعون قومہ، فرعون خود بھی گمراہ ہوا، قومہ اور اپنی قوم کو بھی ساتھ گمراہ کیا. لیکن جی بادشاہ بندے کا پتر ہو نا تو رعایت خود بخود بندے کا پتر بن جاتی ہے. اگر بعد حکمران اچھا ہو تو رعایا بھی ساتھ ساتھ اچھی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب اپنا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، یزید کا اس کی یزید بھی مر گیا، تو مرنے کے بعد جو پیچھے والے جب آئے نا بادشاہ بن کے بیٹھے، خلیفے بن کے بیٹھے، خلیفے تو تھے نہیں بادشاہ بن کے بیٹھے تھے، کہتے جیسے وہ ہوتے تھے نا ویسی قوم کی طبیعت ہوتی تھی. مثلا آج دیکھ لیں ہماری حکمرانوں کی اولین ترجیح کیا ہے کہ لوگوں کو بھوکا مارو اور اپنا پیسہ سمیٹو. آج یہی ترجیح ہماری بھی تو ہے نا کہ جو ملتا ہے اسے ہڑپ کر لو اور باقی سب کو چھوڑ دو، کیونکہ حکمرانوں کی ترجیح یہی ہے. جب قرآن حکمرانوں کو قرآن پڑھتا دیکھیں گے تو قوم کم سے کم قرآن پڑھے گی نا. تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یزید کے بعد جو دور آیا نا حکمرانوں کا، عبد المالک آیا، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے آتے رہے. کہتے کہ جب عبد المالک غالباً بیٹھا تھا حکمران بن کے تو لوگ باہر نکلتے چائے والے ہوٹل پہ، وہاں پہ بیٹھ کے گپے کیا لگاتے، کہتے آج کس نے بلڈنگ بنائی ہے، آج کس نے فلانا کام کیا ہے. کہتے جب حجاج اوپر آ کے بیٹھا نا تو لوگ کہتے باہر نکل کے کہتے آج کتنے بندے قتل ہوئے ہیں، کتنے لوگ مارے گئے ہیں. یعنی لوگوں کی طبیعت یہ بن گئی. کہتے جب سیدنا امیر اپنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حکمران بنے تو صبح سویرے لوگ اٹھنے کے بعد پوچھتے ہاں بھی تو نے کتنے سپارے پڑھے؟ وہ کہتے میں نے 10 پڑھے. وہ کہتے تو نے کتنے پڑھے؟ کہتے میں نے 20 پڑھے. جیسے حکمران ہے اس کے ساتھ رعایا کا عمل بھی ویسا ویسا بنتا جا رہا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے کہ میں پڑھتا تھا تو میرے استاد کے پاس نا ایک مجذوب آیا فقیر، وہ ملنے آتا تھا اکثر، اس کا نام تھا ابو بکر. کہتے جب وہ آیا نا تو استاد نے اس سے پوچھا، کہا فقیرہ بڑے عرصے بعد ملنے آیا، کدھر گیا تھا؟ اس نے کہا جی پہلے میں گیا تھا اجودن، یعنی پاک پتن، یہ پاک پتن کا پرانا نام ہے اجودن. کہتے وہاں میں گیا، پھر میں ملتان گیا، ملتان سے پھر واپس آیا ہوں. کہا جی ملتان میں تو نے کیا دیکھا اور اجودن میں کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہتے جب میں ملتان گیا نا وہاں پہ میں جہاں سے گزرا ہر بندہ اللہ اللہ کر رہا تھا، ہر بندہ اللہ اللہ کر رہا تھا. کہتے پھر میں اس کے بعد جو ہے میں اجودن آیا
کہتے یہاں پہ آ کے میں نے دیکھا جہاں دو بندے کھڑے ہیں وہ اسے دیکھ کے رو رہا ہے، وہ اسے دیکھ کے رو رہا ہے۔ کہا تمہیں پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بہاؤدین بیٹھا ہوا ہے، یہاں فرید بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب ان الفاظ کو دیکھیں، فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ، فرمایا فرعون خود بھی گمراہ ہوا، قومہ، اور ساتھ اپنے رعایا کو بھی، اپنے کارکنوں کو بھی لے ڈوبا، ان کو بھی ساتھ گمراہ کیا۔ جب وہ گمراہ ہوئے وما ہدا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے ہدایت پھر نہیں پائی ہے۔ اور جب بندہ گمراہ ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد ہدایت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی حال فرعون کا ہوا ہے۔ تو بھائی اس لیے یاد رکھے، یہ جو ہمارے نعرے ہوتے ہیں نا، فلانے اب قدم بڑھا ہم تیرے ساتھ ہیں، یہ ساتھ پھر یہاں تک نہیں ہے، یہ ساتھ جہنم تک ہے یا جنت تک ہے۔ یہ ایسا نہیں، سرکار کی بارگاہ میں بندہ آ کے پوچھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت والے دن ہمارا حال کیا ہوگا؟ حضور نے بڑا اصول ارشاد فرمایا یہ اصول ساری زندگی اور ساری امت کے لیے ہے۔ کیا؟ المرء مع من احب یوم القیامہ، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن رب کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا، بس۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے محبت کا لیول چیک کر لیں، ہمارے آئیڈیل کون ہے ذرا ان کو دیکھ لیں۔ ہمارے تو سارا حساب کتاب ہی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیں، یہ 1 روپیہ اگر غلط خرچ ہو نا، قیامت والے دن رب پوچھے گا کہ ہاں بتا کمایا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں پہ ہے؟ یہ جو ہم نے بینر لگا رکھے ہوتے ہیں، فلانے کو خوش آمدید کہتے ہیں، فلانے کو کرسمس مبارک کہتے ہیں، یہ کرسمس مبارک یہ لکھنے والا بندہ ہی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ فلانا آ رہا ہے، ہم اسے ویلکم کہہ رہے ہیں، اسے خوش آمدید، یہ رب قیامت کے دن پوچھے گا نا، یہ جو ویلکم اور خوش آمدید تو کر رہا تھا نا، یہ پیسہ جو تو نے کسی کی چاپلوسی پر لگایا، اس کا حساب دے، پھر کیا بنے گا؟ اور قیامت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بندے سے پوچھا یہی جائے گا کہاں سے کمایا؟ کہے گا جی مزدوری کر کے آیا تھا۔ اچھا پھر لگایا کہاں یہ بتا؟ رولا تو پڑ گیا نا کہ بندہ ساری زندگی محنت مزدوری کر کے آتا اور شام کو نسوار لے کے کھا رہا، رب قیامت کے دن نسوار کا پوچھ لے، بتا نا نسوار کے لیے پیسے کمائے تھے؟ پھر یہ جو دھواں اڑا کے ہم نے سارا پیسہ ضائع کیا، بھائی فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ کلوا واشربوا لا تسرفوا کا معنی کیا ہے؟ یہ دھواں چھوڑ رہے نا سگریٹ پی کے، نہ جسم کو فائدہ ہے، نہ صحت کا فائدہ ہے، نہ کسی چیز کا فائدہ ہے، فضول خرچی تو ہے۔ جو لیکن قرآن مجید نے 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا، کھاؤ اور پیو، کلو اور وشرب، دونوں چیزیں ہیں۔ سگریٹ نہ کھایا جا رہا ہے نہ پیا جا رہا ہے، نسوار نہ کھائی جا رہی ہے نہ پی جا رہی ہے، لا تسرفوا کے معنی میں تو آ رہی ہے نا پریشانی نکلنا۔ اور کی کریے، رولا یہی ہے نا، مسئلہ ہے کہ ساری چیز ہے نہیں ہے۔ لا تسرفوا کے معنی میں سگریٹ اور نسوار تو آتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، پان مبارک، ٹھیک ہے جی، حساب لگا لیں، ایویں خام کا بڑبڑ کیتی جائیں گے، ساتھ تھوکی بھی جائیں گے، بھائی کدھر کیا فائدہ کیا ہو رہا ہے یہ بتا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ، کوئی جسمانی فائدہ بتا، ٹھیک ہے جی، کوئی کام بتا، نہ سیدھا بول سکتا نہ سیدھی بات کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیدھی بات ہے بھائی، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرمایا کہ فرعون خود بھی ڈوبا اور اپنی قوم کو بھی ساتھ لے ڈوبا ہے۔ جب حکمران ڈوبتا ہے تو پھر قوم بھی ساتھ ہی ڈوبتی ہے، خاص وہ قوم ساتھ ڈوبتی ہے جو ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے بڑی بات ارشاد فرمائی ہے، حضور نے یہی بات ارشاد فرمایا، قیامت کے دن رب کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا۔ ہماری محبت چیک کر کے دیکھ لیں، یا فلم سٹار کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی، یا بڑے حاجی صاحبان کے ساتھ ہے۔ بڑے حاجیوں کو پتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے بڑے حاجی، ٹھیک ہے، ہاں ان حاجیوں کا۔ لیکن اب ہماری جب محبت ہی یا فلم سٹار کے ساتھ ہو یا ہماری محبت ہی ان حاجیوں کے ساتھ ہو تو قیامت والے دن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رب آپ کو داتا صاحب کے ساتھ کھڑا کر دے۔ ہاں، مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات لکھی ہے، فرمایا کہ قیامت تک کے لیے جو بندہ صحابہ سے محبت کرتا نا، رب قیامت کے دن کھڑا بھی صحابی کے ساتھ ہی کرے گا۔ تو جڑا شاہ رخ خان نال پیار کرتا قیامت والے دن داتا صاحب نے کھڑا ہونا ہے۔ بھائی جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو میرے ساتھ کھڑا ہوگا، نہ، حضور نے فرمایا جو بندہ جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن کھڑا بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم خود اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ آقا علیہ السلام، ہمارے بزرگوں نے یہ بڑے مسئلہ لکھا ہے، میں کل بھی پڑھ رہا تھا، کہتا ہے کہ جس شخص نے کسی عالم کو دیکھا ایسے سمجھ لے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ تو سانو تو عالم چنگے کو نہیں لگتے، یہ کسی عام چھوٹے موٹے بندے کی بات نہیں کر رہا، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا ایک عالم کی زیارت کرنا ایسی ہے جیسے کسی صحابی کی زیارت ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے نا یاد رکھیں، ہم اپنی محبت کا لیول چیک کر لیں کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں۔ جس کے ساتھ محبت ہے
قیامت کے دن بھی وہ محبت قائم ہی رہنی ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن جو محبت کام آنی ہے وہ تو مولویوں کی کام آنی ہے. تو وہ سارے وارے نہیں گاندے. داتا صاحب مولوی ہی ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ کوئی وکر نہیں. داتا صاحب تو مرنے کے بعد داتا صاحب ہے, وگرنہ داتا صاحب جب زندہ تھے مولوی ہی تھے, ٹھیک ہے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ, یہ جنتی دروازہ جو ٹپ کے ہم آتے ہیں نا جی, وہ جنتی دروازہ ٹپنے والے کو تو پوچھ لے کہ وہ جنتی دروازے والا تھا کون. شیخ الاسلام لقب ہے آپ کا. پورے پاک پتن کے اندر, پورے علاقے کے اندر آپ سے بڑا مولوی کوئی نہیں تھا. یہ بابا فرید رحمت اللہ. آپ بابا فرید ہم نے مرنے کے بعد منا رہا ہے ان کو, وگرنہ وہ شیخ الاسلام ہے, مولوی ہے. یاری والا پیر اتنا بڑا سارا مولوی ہے کہ روزانہ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے. مدرسہ قادریہ ہے آپ کا. یاری والا پیر صرف بیڑے نہیں تراتا رہا, یاری والے پیر نے 1 لاکھ مفتی اعظم خود پڑھایا ہے. سارے مولوی ہیں. ہاں بندہ فوت ہو کے دیکھے, پھر وہ ہمارا داتا صاحب بھی ہوگا, پھر وہ بابا فرید بھی ہوگا, پھر وہ سارا کچھ ہوگا. جب تک زندہ ہے تب تک مولوی ہے. چھوڑ یار, آج داتا صاحب قبر سے باہر نکل کے بیٹھ جانا, سارے لاہور یہ کہہ رہے ہیں مولوی علی حجویری. نہ کہے تو بات ختم ہو گئی ہے. کہتے جی ہم عمر بن خطاب کا قانون چاہتے ہیں. آج حضرت عمر کھڑے ہو جائے ایک بندہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. صحابہ کرام کہتے تھے صدیق اکبر کو کہتے خدا کا خوف کرے, کس بندے کو لگا کے جا رہے ہیں. میں امت کا سب سے بہترین بندہ لگا کے جا رہا ہوں. بات سمجھیے, یہ ہماری باتیں ہیں. جتنا نیک بندہ ہوگا اس کا ہمارے معاشرے میں کوئی کردار نہیں ہوگا. جو آپ کیونکہ نیک بندے ہیں, آپ کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. آپ سائڈ پہ رہیں کیونکہ آپ نیک ہے بھائی, چنگا نیک ہے بھائی. یعنی جو نیک ہے اس میں کھڈے لائن لگایا ہوا ہے, باقی آگے آگے آ جاؤ. حالانکہ حق تو بنتا ہے کہ نیک بندے کو آگے کیا جائے. ہم معاشرے کے اندر معیار ہم نے یہ رکھا ہے جی, کیونکہ آپ نیک لوگ ہیں, آپ کا اس پھڈے کے ساتھ تعلق نہیں ہے, آپ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, آپ کیونکہ نیک بندے ہیں. یہ ہمارا معیار ہے. اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے.